السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ویڈیو ہے۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ لیکن صرف صلاح عبادت نہیں، عبادت کے معنی عبد، بندگی، اللہ کا کہنا ماننا۔ جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ جس چیز سے ہمیں روکتا ہے ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے بہترین عبادت ہے صلاح۔ اور جو انسان صلاح نہیں پڑھتا ہے، صلاح نہیں پڑھنے کے کئی نقصانات ہیں۔ جو انسان صلاح نہیں پڑھتا اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ایمان بھی گوائے۔ انسان سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، عیش ہے، آرام ہے، اللہ سے دور جاتا ہے۔ صلاح نہیں پڑھتا ہے اور دور جاتا ہے۔ صلاح نہیں پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ڈسپلن نہیں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص مجھ سے پوچھے گا، میں کئی لوگ کو جانتا ہوں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم پابند ہے، اپوائنٹمنٹ کے پابند ہے، ڈسپلن ہے۔ میں جانتا ہوں کئی مسلمان جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ڈسپلن ہے، کئی غیر مسلمان ہیں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم ڈسپلنڈ ہے، اپوائنٹمنٹ دیں گے برابر اس وقت پہ موجود رہیں گے۔ یہ ڈسپلن کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں، میں اعلیٰ درجے کی ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں، یہ تو نیچے درجے کا ڈسپلن ہے۔ اور آپ کبھی بھی دیکھیں گے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، اگر کوئی شخص اپنے ملازم کو اپوائنٹمنٹ دے رہا ہے تو اکثر وہ اگر اپوائنٹمنٹ کے پابندی میں نہیں کریں گا اسے کوئی فرق پڑتا نہیں، میرا ملازم ہے، میں آدھا گھنٹہ لیٹ جاؤں کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس سے نیچا ہے۔ اپوائنٹمنٹ 10 بجے کہ آپ پہنچے 10:15 کو پہنچے 10:30 کو پہنچے 11 بجے نہیں بھی پہنچے، ملازم ہے، کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اگر آپ اپنے بزنس پارٹنر کو اپوائنٹمنٹ دے رہے، آپ کوشش کریں گے ٹائم پہ رہیں گے، میں میرے بزنس پارٹنر کو تکلیف نہیں دینا، اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پہ رہیں گے۔ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مشہور اور عزت والا ہے، اگر آپ منسٹر کا اپوائنٹمنٹ لیں گے تو کیا کریں گے؟ 10 منٹ ٹائم کے پہلے پہنچیں گے، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے۔ اگر وزیر اعظم کا اپوائنٹمنٹ لیں گے آپ ڈریں گے کہ اپوائنٹمنٹ چھوٹنے جائے گا تو آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جو آپ کے نیچے ہے اس کی آپ قدر نہیں کرتے، جو برابر ہے قدر کرتے، جو اونچا ہے مشہور ہے زیادہ قدر کرتے۔ اس لحاظ سے اگر مان لو یہ چیز صحیح ہے، مان لو کہ یہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ صحیح ہے کہ اگر ٹکر کا ہے تو میں ٹائم پہ جاؤں، زیادہ اونچا ہے تو اور احتیاط رکھو۔ جب آپ کا اپوائنٹمنٹ آپ کے رب کے ساتھ ہے تو کتنی پابندی آپ کو کرنا چاہیے، اور رب کا مقابلہ مخلوق سے کر ہی نہیں سکتے۔ اگر وزیر کو ملنے کے لیے اتنی پابندی کر رہے تو اپنے رب کو ملنے کے لیے کتنی پابندی کرنا چاہیے آپ کو۔ رب کا مقابلہ وزیر سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو میں اس اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اونچے درجے کی۔ اگر صلاح سے دور رہیں گے تو آپ کی زندگی میں ڈسپلن آئیں گا ہی نہیں۔ جب وزیر آپ کا تھوڑا فیور کرتا ہے تو آپ ہل جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ہمارا خالق آپ کو زندگی دی ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں اتنے نعمت دی ہے، ہم کتنا شکر ادا کرتے۔ اور جو سب سے بہترین نعمت ہے وہ تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین نعمت کیا ہے جو ضروری ہے آپ کے لیے جینے کے لیے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہوا۔ شاید آپ نے تقریر سن چکے پہلے۔ ہاں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہمارے خالق کا شکریہ ادا کرتے کہ ہوا جو ہمیں چند منٹوں کے لیے نہیں ملیں گی تو مر جائیں گے، چند منٹوں کے لیے ہوا نہیں ملے گی، ہم بولتے یا رب شکریہ آپ نے ہمیں گھر دیا، آپ نے ہمیں گاڑی دی۔ کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے پانی کے لیے، کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے ہوا کے لیے۔ یہ جینے کے لیے ضروری ہے۔ جب میں نے میرے بچوں سے کمپٹیشن لگائی کہ سب سے زیادہ آپ کیا شکر ادا کریں گے اللہ کا، تو ایک سے بڑھ کر ایک جواب تھا۔ میری چھوٹی بیٹی رشدہ نے کہا سب سے بہترین میں شکریہ ادا کروں گی اللہ نے ہمیں ایمان دیا۔ ماشاءاللہ، یہ ہوا سے بھی بہتر ہے۔
ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہوا سے بھی بہتر ہے، لیکن جینے کے لیے ضروری ہے ہوا۔ تو وہ خالق جو میں اتنے نعمت برسا رہا ہے، اس کا اپوائنٹمنٹ کا آپ کو کوئی فکر نہیں۔ جب آپ صلاح نہیں پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کا جو امن ہے، جو سلامتی ہے، وہ چلے جائے گا۔ انسان سمجھتے ہیں کہ پیسے کے ذریعے سلامتی آ سکتی ہے۔ جو غریب انسان سوچتا ہے وہ امیر انسان کتنا اس کی زندگی میں امن ہے، ارے کیا 4 بیڈ روم کا فلیٹ ہے، کیا بڑی گاڑی ہے، اور اکثر وہ انوی کرتا ہے، کاش میرے پاس بھی گاڑی ہوتی، کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہوتا ہے۔ اور میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر آپ جائیں گے دیہاتوں میں جو لوگ ولیج میں رہتے ہیں، ہریالی میں، وہ جب دیکھتے ہیں گاڑی کو گزرتے ہوئے، ارے کیا گاڑی ہے، کاش میں بھی شہر میں جاتا اور میرے پاس بھی گاڑی ہوتی۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی شہر میں آتا ہے، وہ جاتے ہوئے چھوٹی گاڑی کو دیکھتا ہے، شہر میں دیکھتا ہے بڑی گاڑی، تو اس کی خواہش بڑھتی ہے میرے پاس بڑی گاڑی ہونا چاہیے۔ پھر دیکھتا ہے وہ اپارٹمنٹ، میرے پاس بھی کم از کم 1 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہونا چاہیے، کتنی اچھی بات ہوتی، تو اللہ تعالیٰ 1 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ دے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میرے پاس 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہو، خواہش بڑھتی ہے۔ پھر وہ امیر ہو کے سوچتا ہے کہ ابھی اور پیسہ آ گیا، کیوں نہ میں بنگلہ لوں، وہ بنگلہ لیتا ہے۔ پھر سوچتا ہے کہ یہ بنگلہ بھی کیا، میں اتنے سال یہاں رہ رہا ہوں شہر میں، کیوں نہ میرا آؤٹ ہاؤس ہو، فارم ہاؤس، 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس۔ کدھر؟ میں لوناوالا میں، کدھر؟ پنچگنی میں فارم ہاؤس۔ تو وہ 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس لیتا ہے اور جاتا ہے۔ ہم اور آپ فارم ہاؤس میں تو جا نہیں سکتے نا، ہمارا چھوٹا سا گھر ہے ادھر، فارم ہاؤس، امیر آدمی کروڑپتی ہے، فارم ہاؤس میں، اور پھر جاتا ہے ہریالی میں بیٹھتا ہے۔ کدھر؟ وہی جگہ جو غریب جہاں سے آیا تھا۔ جو غریب ہریالی میں مفت میں رہتا تھا، وہ بعد میں شہر میں آتا ہے، بعد میں اپارٹمنٹ میں جاتا ہے، پھر وہ واپس امیر آدمی جاتا ہے کدھر؟ فارم ہاؤس کے اندر۔ وہی دیہاتی میں جو غریب آدمی زندگی بھر امن کے ساتھ ہے، وہ امیر آدمی کروڑ روپے خرچہ کرتا ہے وہ امن کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو پیسے سے آپ کو امن مل ہی نہیں سکتا۔ جو امن آپ کو صلاح کے ساتھ ملتا ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں۔ سب سے پہلے صلاح نہ ہی آپ کو روحانی دوائی دیتا ہے، جسمانی بھی الحمدللہ فائدے پہنچاتا ہے۔ نہ ہی روحانی فائدے صلاح پڑھنے سے، جسمانی فائدے بھی ہے۔ سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ آپ کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 میں، وہ مومن ہیں جو جب اللہ کا نام سنتے ہیں ان کا دل کانپنے لگتا ہے، اور جب اللہ کے نشانیاں سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے اور اللہ میں اور ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5 سے 7 میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جو بھٹکے نہیں ہیں۔ صلاح سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، صلاح سے زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ جو ہم ذکر کر رہے تھے ڈسپلن کے بارے میں، صلاح پابندی سے ہمیں وقت پہ ادا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بہترین مثال جو میں دیکھا ہوں میری زندگی میں وہ ہے سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ میں آذان پورے شہر میں ایک وقت ہوتی ہے، 1-2-3 منٹ کا ادھر ادھر، لیکن ایک ساتھ ہوتی ہے۔ جب آذان ہوتی ہے سارے لوگ اپنا کام دھندہ بند کر کے فوراً نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، چاہے باس سامنے بیٹھا ہے، آذان ہو گئی، صلی، نماز پڑھو۔ دکان بند کر دیتے، ریسٹورنٹ بند ہو جاتی ہے، کیا نظارہ ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ فوراً اللہ کا بلاوا آیا، اللہ سے اپوائنٹمنٹ ہے، فوراً نماز پڑھو۔ اور
میں ایک خود کا تجربہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. کئی بار اللہ کے فضل سے میں سعودی عربیہ میں ملک عبداللہ کا گیسٹ رہ چکا ہوں، مہمان رہ چکا ہوں. ایک بار جب میں فنکشن میں گیا تھا تو فنکشن میں اس وقت تھا کہ ہمارا جو پروگرام تھا، چند لوگ تھے، ہمارا پروگرام تھا ملک عبداللہ کے ساتھ ہم عصر نماز پڑھے اور ہم وقت پہ پہنچ گئے. کچھ مصروفیات ہونے کی وجہ سے ملک عبداللہ تھوڑے دیر لیٹ آتے ہیں، لیکن اذان سنے، اللہ کا اپوائنٹمنٹ تھا، فوراً سب لوگ، وہ سیکورٹی گارڈ سب لوگ فوراً نماز پڑھے. ہم نے ملک عبداللہ کا انتظار نہیں کیا، اور ملک عبداللہ بھی کچھ کام میں ہو سکتا ہے مصروف ہو گئے، ان نے بھی نہیں کہا کہ میں میرے مہمانوں کے ساتھ پڑھوں گا. وقت ہو گیا، ان نے بھی نماز پڑھ لی. آپ سوچ سکتے آج کے دور میں اکثر مسلمان اگر کوئی اپوائنٹمنٹ ہے وزیر کے ساتھ، اب مغرب کا وقت ہے، ارے اپوائنٹمنٹ اور وزیر لیٹ آئیں گے، مغرب ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، مغرب نماز بعد میں پڑھ لیں گے، وزیر آ گیا تو میرا کام نہیں ہوئے گا، وزیر آئیں گا تو میرا کام نہیں ہوئے گا. تو اکثر کیا کریں گے، چلیں گے ہر روز تو نماز پڑھتے ہیں، مغرب نماز قضا کر لیں گے. اکثر سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ فقیر یا بادشاہ، امیر یا غریب، صلاح کا وقت ہوتا ہے فوراً نماز پڑھو. یہ الحمدللہ زندگی میں ڈسپلن پیدا کرتا ہے. اور ہم اکثر انسان ہمارے چھوٹے دماغ کے ذریعے سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ اپوائنٹمنٹ بہت مشکل سے ملا ہے، یہ میرا منتری، یہ وزیر، یہ منسٹر میرا کام کرنے والا ہے تو اپوائنٹمنٹ چکنا نہیں چاہیے، بڑے لیٹ ہو جائے. سب سے بڑا مالک، سب سے بڑا وزیر کون ہے؟ ہمارا خالق اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری خواہش پورے کروں گا. خلاص. لیکن ہمیں اللہ پہ تھوڑی یقین ہے، ہمیں یقین ہے وہ ہمارے مینیجر پہ، ہمارے باس سے، ہمارے وزیر سے. اللہ پہ یقین کدھر ہے؟ جس دن اللہ پہ یقین آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، اگر اللہ آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائے گا. اللہ اگر آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائے گا. لیکن اللہ اگر آپ کو چھوڑے گا تو کوئی بھی آپ کو پھر مدد نہیں کر سکے گا. اے مومنو، اللہ پہ ایمان لاؤ. صلاح سے زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے. صلاح ہمارے معاشرے کی حالت میں تبدیلی پیدا کرتی ہے، معاشرے کو سدھارتا ہے، بھائی چارہ بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے اور تمہیں تقسیم کیا ہے قبائل میں، گروہ میں، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. صلاح میں 5 وقت کم از کم بھائی چارہ بڑھتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا، ہم جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جماعت میں، ہمارا کاندھا ہمارے بازو والے کاندھے سے لگنا چاہیے، ہمارے پیر بازو والے پیر سے لگنا چاہیے. چاہے امیر ہو یا غریب، راجا ہو یا فقیر، اگر نماز کے لیے ساتھ میں کھڑے تو کاندھے سے کاندھا لگنا چاہیے، پیر سے پیر لگنا چاہیے. چاہے گورا انسان ہو یا کالا، پیلا یا گھیوا، اگر نماز کے لیے کھڑا ہے تو کاندھے سے کاندھا اور پیر سے پیر لگنا چاہیے. بھائی چارہ بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ہمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لعنت ہے ہر قسم کے غیبت کرنے والوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ آپ میں سے آدمیوں کا ایک گروہ دوسرے پہ ہنسنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے
کہ وہ لوگ آپ سے بہتر ہے. آپ لوگوں میں سے ایک خواتین کا گروہ، عورتوں کا گروہ دوسرے پہ ہنسنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہے. آپ ایک دوسرے کو غلط نام سے مت بلاؤ، برے نام سے مت بلاؤ، ایک دوسرے پہ شک مت کرو. کئی بار شک گناہ ہے. ایک دوسرے کے بارے میں پیٹھ پیچھے غیبت مت کرو. کیا آپ اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا مرا ہوا گوشت کھانا حرام ہے، یہاں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کا ذکر ہے جو کینیبل ہے. کینیبلز مطلب جو انسان دوسرے انسان کو کھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں انگریزی میں کینیبل. کینیبل بھی دوسرے انسان کو کھاتا ہے لیکن اپنے بھائی کو نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. ڈبل گناہ. آپ بالکل اسے پسند نہیں کریں گے. صلاح میں معاشرہ سدھرتا ہے اور حقانیت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. وہ آیت کی تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب میں، اور صلاح قائم کرو. بے شک صلاح فاحشی اور برے کام سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائے گا. باطل ختم ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا. حق کی بات کرو، حق سے مت ڈرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 42 اور 43 میں کہ آپ حق کو جھوٹ سے مت بدلو، اور جب آپ حق کو جانتے ہیں تو حق کو مت چھپاؤ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں کہ آپ رشوت مت دو جج کو، حاکم کو، تاکہ دوسرے کی دولت ہڑپ کر سکو. صلاح کے ذریعے معاشرہ سدھرتا ہے، حقانیت بڑھتی ہے، اور جو سلامتی ہے، امن، وہ بھی بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے، سلامتی بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153، جو آج پروگرام شروع ہونے کے پہلے جو قاری نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ کی مدد مانگو صلاح اور صبر کے ساتھ. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چند اور فائدے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہیں. بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں، میڈیکل فائدے بھی ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب صلاح کے دوران ہم رکوع میں جاتے ہیں، جب جھکتے ہیں رکوع میں، تو ہمارے جسم کے اوپری حصے میں خون زیادہ جاتا ہے. اس سے ریلیکسیشن ہے، بدن کو آرام ملتا ہے. اسپائن سپل ہوتی ہے، اور جو نروز ہے اسپائن کے، وہ نروز میں نرشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کی وجہ سے. یہ جو رکوع کی پوزیشن ہے، آج سائنس کہتی ہے یہ فلیٹولنس کے لیے بھی اچھا ہے. جب رکوع سے آپ پھر سے اوپر آتے الرفوع پوزیشن میں، تو خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنی جگہ آ جاتا ہے، اور بدن میں ریلیکسیشن ہوتا ہے، آرام ملتا ہے. سلام میں جب آپ سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں
सजदा, अपना फॉरहेड, माथा ज़मीन पे टेकना। सजदा जैसे मैंने कहा था सलाह का एक अहम रुकन है। सजदे में आज साइंस कहती है कि इस एटमॉस्फेयर में कई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हावी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें स्पैज़म होता है, हमें बैकएक होती है, कमर में दर्द, मसल में दर्द। और इसको ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से 3 पिन प्लग होता है वो 3rd पिन होता है अर्थिंग के लिए, उसी तरीके से सजदा पोजीशन में देयर इज डोमिनेंस ऑन द फ्रंटल लोब। ज़हन का हिस्सा जो सोचने में इस्तेमाल होता है वो फ्रंटल लोब। देयर इज डोमिनेंस ऑफ फ्रंटल लोब एंड दिस प्रेसिपिटेशन। ये बहुत फायदेमंद है जितने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को डिस्चार्ज करने के लिए। सजदे की पोजीशन में, सजदे की हालत में भेजे में और खून जाता है, जो भेजे के हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। इट्स हेल्दी फॉर द ब्रेन, भेजे के सेहत के लिए अच्छी है। जब सजदे की पोजीशन में फेस में, चेहरे के चमड़ी में खून का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे चमड़ी की बीमारी, मिसाल के तौर पे फाइब्रोसाइटिस, मिसाल के तौर पे चिल बेंड्स होने के इम्कानात कम हैं। और एक खुसूसन ठंडी के वक्त ये चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। सजदे के पोजीशन में देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग साइनसाइटिस। साइनसाइटिस बीमारी के बारे में आपने सुना होगा, हेडेक होता है। साइनसाइटिस सजदे के पोजीशन में जो मैक्सिलरी साइनस है, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी का तर्जुमा करूँगा तो पूरी रात निकल जाएंगी, तो माजरत चाहता हूँ, और करूँगा तो भी आपको समझेगा नहीं। ये मैक्सिलरी साइनस जो है उसका ऑस्टियम, ऑस्टियम जो ओपनिंग होती है, उर्दू में कह सकता हूँ कि छेद, वो मीडियल साइड और एंटीरियर साइड में, इट इज लाइक इन्वर्टिंग अ पॉट। तो सजदे की हालत में देयर इज ड्रेनेज ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। सलाह के डिफरेंट पोजीशन में, कयाम, रुकू, सजदा, इसके अंदर फ्रंटल साइनसाइटिस, इथमॉइडल साइनसाइटिस, स्पिनॉइडल साइनसाइटिस होने के चांसेस कम है। सजदे की हालत में देयर इज ड्रेनेज ऑफ द ब्रोंकियल ट्री, जो फेफड़े में जो सेक्रीशन है वो सेक्रीशन के ड्रेनेज होता है। देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग ब्रोंकाइटिस, फेफड़े की बीमारी होने के कम इम्कानात है। आम तौर पे जब हम सांस लेते हैं, आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि सांस जब आप लेते हैं, अंदर बाहर करते हैं, तो सिर्फ 2/3 हिस्सा, 2/3 पोर्शन ऑफ द लंग एयर इज एक्सहेल्ड आउट। सिर्फ 2/3 हिस्सा हवा का फेफड़े का बाहर जाता है और नई हवा आती है। 1/3 हिस्सा पुराना ही रहता है, उसे साइंस में हम कहते हैं रेसिडुअल एयर, यानी फेफड़े की 1/3 हिस्सा जो है हवा का वैसा ही रहता है, सिर्फ 2/3 हिस्सा बाहर जाता है और नहीं आता है। सजदे के हालत में जब आप सांस लेते हैं, द एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के आला है, वो लगते हैं डायफ्राम की तरफ, डायफ्राम को ढका देते हैं। डायफ्राम ढका देता है लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स, इससे जो रेसिडुअल एयर है 1/3 हिस्सा वो बाहर निकल जाता है। तो हमारे फेफड़े में सारी की सारी जो हवा आ रही है वो नहीं आती है, इससे फेफड़े की बीमारी के कम इम्कानात है, बिकॉज ऑफ फ्रेश एयर कमिंग इन। इस पोजीशन में देयर इज इंक्रीज वेनस रिटर्न ऑफ द एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के जितने आला है उसमें एब्डोमिनल वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है। आज की साइंस ये कहती है कि सजदे के पोजीशन में इट इज वेरी गुड फॉर दोज पीपल सफरिंग फ्रॉम फीमोरल हर्निया एंड ओसोफेजियल हर्निया, जिसको एसोफेजियल हर्निया है। हर्निया का लफ्ज़ सुना है आपने, एसोफेजियल हर्निया या फीमोरल हर्निया, ये सलाह की पोजीशन उस मरीज के लिए बेहतर है। आज की साइंस ये कहती है कि जो शख्स हेमोराइड के बीमारी है, जिस शख्स को पाइल्स है, सलाह की पोजीशन उसके लिए बहुत अच्छी है, सजदा की पोजीशन। आज की साइंस ये कहती है कि सजदा के पोजीशन में आप जब घुटने टेकते हैं ज़मीन पे, तो सोलियस मसल जो पैर के मसल है, उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सोलियस मसल। सोलियस मसल आज साइंस कहता है वो पेरिफेरल हार्ट है। पेरिफेरल हार्ट मतलब उन जिस्म के हिस्सों में जो दूर के हिस्से में वहाँ खून को फैलाता है। तो इस पोजीशन में खून जो जिस्म के दूर के हिस्से है वहाँ भी पहुँच जाता है। जब ये सजदे की पोजीशन में हम घुटने टेक रहे, तो यहाँ देयर इज प्रेशर ऑन
the knees and the muscles. It is good for the backache. اور ہم جب پھر سے جلسے کی پوزیشن میں آتے ہیں, سجدے سے اٹھتے ہیں, تو خون واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے, بدن کا حصہ ریلیکس ہوتا ہے, ہمیں آرام ملتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں قیام پوزیشن میں, ہمارا وزن ہوتا ہے بال آف دا فیٹ پہ, پیر کے آگے کے حصے سے اٹھتے ہیں. جو مسلز آپ کے ہے, تھائی کے, نی کے, پیروں کے مسلز ہے, اس کی ورزش ہوتی ہے. اور یہ مسلز کے لیے اچھے ہے, آپ کے گھٹنے کے لیے اچھا ہے, اور پیٹھ کی بیماری کے لیے اچھا ہے. میں صرف اگر میڈیکل بینیفٹ بیان کروں صلاح کے بارے میں تو انشاءاللہ گھنٹے بات کر سکتا ہوں, لیکن انگریزی میں, اردو میں نہیں. اردو میں کیونکہ مجھے مہارت نہیں ہے. انگریزی میں اگر میں صلاح کے بینیفٹ کا ذکر کرنے لگوں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف میڈیکل بینیفٹ پہ تقریر کر سکتا ہوں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اور چیزیں صلاح کا ذکر کرتا ہوں. کہ کچھ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے. میں کئی مسلمانوں کو جانتا ہوں جو 5 وقت صلاح پڑھتے ہیں لیکن بےمانی کرتے ہیں, جو غلط کام کرتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ جو کہتے ہیں صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ, بالکل غلط ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی جانتا ہوں ہے کئی مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن جھوٹ بولتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن غلط کام کرتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن رشوت دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید غلط ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مومنون میں, سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2 میں, کہ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے. اگر کوئی مسلمان خشوع کے ساتھ نماز پڑھا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا, وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی رشوت نہیں دے گا. تو یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں خشوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں, صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے, اسی لیے ہدایت نہیں پاتے. اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خشوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہدایت بے شک پائیں گے. جب ہم نماز کے معنی نہیں جانتے تو کیسے اللہ تعالیٰ کے ہدایت پہ عمل کریں گے؟ میں آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں. ایک وقت ایک ہندوستانی قاری, بہت مشہور قاری, وہ جاتا ہے سعودی عربیہ اور مغرب کا سمے رہتا ہے. تو وہاں کے عرب کہتے ہیں قاری صاحب بہت مشہور ہے, آپ مغرب کی صلاح پڑھاؤ. تو قاری صاحب مغرب کی صلاح پڑھاتے ہیں. صلاح پڑھانے کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد ایک عرب مسکراتا ہے. تو قاری صاحب پوچھتے کیا آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب جواب دیتا ہے قرات تو بہت پسند آئی, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ سلام میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا, لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف چند لوگ مسکرا رہے ہیں. یہ جو لوگ مسکرا رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ چکے ہیں. جو لوگ کو یہ چٹکلا سمجھ میں نہیں آیا وہ لوگ قرآن مجید شاید ترجمے سے نہیں پڑھے, یا ہو سکتا ہے پڑھے لیکن کچھ چیزیں بھول چکے ہیں. چٹکلے کو اگر اب ایکسپلین کرے تو مزہ نہیں آتا. اگر شاعری کا ترجمہ کرے کوئی سادی اردو میں تو شاعری کا مزہ ہی نہیں رہتا ہے. اور ہمارے فیض الرحمان صاحب ماشاءاللہ شاعری میں تو ایک دم ایکسپرٹ ہے. لیکن عوام کے فائدے کے لیے میں چٹکلا ضرور آپ کو سناؤں گا, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. وہ عرب جب کہتا ہے قاری سے کہ آپ نے سلام میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا, صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ کیونکہ ہم جانتے قرآن مجید میں سورہ یوسف اور کئی واقعے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا,
بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جاتے اور کنویں میں ڈالتے ہیں اور جا کے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ وہ مر گیا. اس درمیان ایک کارواں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں کھائی میں گرے ہوئے ہیں اور وہ کارواں یوسف علیہ السلام کو باہر نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا شاعری میں بولوں گا میں فانوس کی طرح حفاظت، اس لیے میں شاعری میں زیادہ مانتا نہیں ہوں، لیکن میری اہلیہ کہتی ہے کہ آپ اردو تقریر کریں تو شاعری کہو، تو کوشش کرتا ہوں میں ٹوٹی پوٹی اردو میں شاعری کہوں. فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. لیکن جو لچک قرآن کے آیتوں میں ہے، ساری شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، جتنے شاعر کی آپ عزت کرتے ہیں، تعریف کرتے، سارے شاعر کو اکٹھا کریں گے، ایک قرآن کی آیت پیدا نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں شیخ فیض الرحمان کے خلاف نہیں ہوں اور ان سے معذرت چاہتا ہوں، وہ کوآرڈینیٹر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے جو چیز نازل کی ہے ہمارے بندے پہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ ایک قرآن جیسی سورہ لے آؤ، مِن مثلی، قریب ہو بہو نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے مددگار کو بلاؤ اللہ کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ہے اگر آپ سچے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں کر پائیں گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ بے شک نہیں کر پائیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو آپ تیار ہو اس آگ کے لیے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو جو عربی زبان میں ماہر تو نہیں، جانتا تو نہیں ہوں، لیکن عربی زبان جو قرآن میں جو ہے، سارے شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، قرآن کی ایک آیت کے قریب نہیں آ سکیں گے. ہو بہو تو چھوڑیے، لیکن پھر بھی کیونکہ میں اردو زبان میں تقریر کر رہا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پوٹی زبان میں، اور ماشاءاللہ میری اہلیہ میری مدد کرتی ہے. پہلے وہ پیپر لیتی تھی، 51 52 60 غلطیاں، 61 62 100 سینچری ہو گئی. ابھی ماشاءاللہ تعداد کم ہوتے جا رہی ہے غلطیوں کی. لیکن جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو وہ قاری صاحب یوسف علیہ السلام کو وہ تلاوت کر رہے، کھائی میں ڈالتے ان کے بھائی، کارواں آتا ہے کھائی کے باہر نکالتا ہے، لیکن وہ باہر نکلنے کے پہلے ہی اپنی تلاوت کو روکتے. مطلب وہ قاری کو پتہ نہیں تھا کہ معنی کیا ہے، پڑھتے تو ماشاءاللہ اچھی قرات میں، پتہ نہیں معنی، اس لیے کھائی میں ڈالتے یوسف علیہ السلام کو، نماز کے ختم ہونے کے پہلے کھائی سے باہر نہیں نکالتے. یہ ایک چٹکلا تھا. جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تو امام تلاوت کرتا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. ہر مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ ایک میں. ایک بھی مسلمان نے جو 2 اللہ میں مانتا ہے. تو یہ قاری صاحب کس کو بول رہے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کل، کہو، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کن سے؟ مسلمانوں سے نہیں، وہ لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، ماشاءاللہ قرآن کا 1/3 حصہ باہر نکلتے، کتنے لوگ غیر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اتنا بڑا مجمع ہے،
करोड़ों लोग इस तकरीर को लाइव देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में आपने कितनी बार सूरह इखलास की तिलावत की होंगी? कितने बार? कितने बार? कितने बार? कितने बार? हाँ, बेशुमार। कोई बोलेगा हजारों बार। 1000 बार तो की होंगी ना, अगर नमाजी है तो आप। अगर नमाजी है, नमाजी नहीं तो अलग बात है। अगर नमाजी है तो हजारों बार तो तिलावत की होंगी। अगर आप 40 साल के 50 साल के हैं तो हजारों बार तो की होंगी। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने गैर मुसलमानों से कहा कि अल्लाह एक है? 1000? 100? 50 से तो कहा? 10 से तो कहा कि आज तक के तो शायद अल्लाह ताला आपको माफ करेगा, क्योंकि आपने तवज्जो नहीं दी होगी। आज के बाद आपने जाकिर की तकरीर तो सुनी है कि जब आप सूरह इखलास पढ़ते हैं, कुल हु अल्लाहु अहद, उसकी मानिए कहो उन लोगों से जो लोग एक अल्लाह में नहीं मानते कि अल्लाह एक है। आज के बाद अगर आपने सूरह इखलास की तिलावत की और बाहर जाके उसके ऊपर अमल नहीं किया तो शायद अल्लाह ताला आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आज आप जानते हैं कि सिर्फ कुरान की आयत पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके ऊपर अमल करना भी जरूरी है। तो मेरे तकरीर सुनने के फायदे भी होते, नुकसान भी होते। अगर अमल करेंगे तो फायदा होगा, नुकसान करेंगे तो वो लोग बोलते हैं ना कि कच्चा लाइसेंस और पक्का लाइसेंस। कच्चा लाइसेंस है तो आपको दंड आधा पड़ता है, पक्का लाइसेंस से डबल पड़ता है। अभी आप जानते हैं कि सूरह इखलास की मानी क्या, पहले भी जानते होंगे, लेकिन अमल नहीं करते होंगे। तो अभी अगर आप नमाज में अगर इमाम कहता है कुल हु अल्लाहु अहद, उसका मतलब आपसे कह रहा है कि कहो वो लोगों से जो एक अल्लाह में नहीं मानते कि अल्लाह एक है। कितने लोग इसके ऊपर अमल करते? कितने लोग? एक आपका एक मुलाजिम है, बहुत मुलाजिम जो वक्त का बहुत पाबंद है, बराबर टाइम पे आता है, बहुत आपकी तारीफ करता है, बराबर टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, आपकी तारीफ करता है। आप बोलते भाई साहब जरा पानी का ग्लास लेके आओ, वो बोलता है मेरा मालिक बहुत अच्छा है, बहुत दयालु है, लेकिन पानी का ग्लास नहीं लेके आता है। बहुत तारीफ, तारीफ के पुल बांध रहा है, हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा है। आप बोलेंगे ये खत मेरे दोस्त को पहुंचाओ, मेरा मालिक बहुत अच्छा है, मेरा मालिक बहुत महान है, तारीफ कर रहा है, हाथ बांध के सिर झुकाए खड़ा है, आपका कहना नहीं मानता है। आप क्या करेंगे? उसकी सैलरी बढ़ाएंगे? आप उसको बोनस देंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसी तरीके से अफसोस की बात है, अक्सर हम कहते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, कहते हैं, तारीफ करते, अल्लाह अकबर, तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या अल्लाह का कहना मानते? इबादत का मतलब बंदगी, अल्लाह जो हुक्म दे रहा है हमें उसके ऊपर अमल करने को कहते हैं बंदगी। वो तो अल्लाह के रसूल की हदीस है, इसीलिए हम मुसलमान बच गए। अल्लाह के रसूल फरमाते कि वो अल्लाह की रहमत के बिना कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, सिर्फ अमाल पे। अगर हमारे अमाल के जरिए हम सिर्फ जन्नत में जाएंगे तो एक भी इंसान दुनिया में जन्नत में नहीं जाएगा। एक साहबा अल्लाह के रसूल से पूछते, या अल्लाह के रसूल क्या आप भी? तो वो कहते हाँ मैं भी। जब अल्लाह के रसूल तो सबसे बेहतरीन इंसान है, सबसे बेहतरीन मिसाल है हमारे लिए, वो अल्लाह के रहमत के बिना जब नहीं जा सकेंगे तो हम क्या है? इसीलिए अल्लाह की रहमत है, वो रहमान और रहीम, इसलिए हम बच गए। तो सिर्फ लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा। मैं मिसाल देता हूं, आप बीमार होते हैं तो बीमार होते तो किसके पास जाते हैं आप? डॉक्टर के पास। आसान सवाल, आसान जवाब, उसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं। आप जाते डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, 3 बार दवा लो, सुबह को ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ते के बाद दवा लो, दोपहर को लंच के बाद दवा लो, और रात को डिनर के बाद दवा लो। आप घर पे वापस आते, सुबह को नाश्ते के बाद प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते, मुझे दवा लेना है नाश्ते के बाद, और बंद कर लेते। दोपहर को फिर से खोलते,
کہ مجھے دوا لینا ہے لنچ کے بعد، پھر سے بند کر لیتے، پھر ڈنر کو پھر سے کھولتے، پھر سے پڑھتے، لیکن دوا نہیں لیتے. کیا آپ کی بیماری دور ہوگی؟ وہ ہم مسلمان کرتے، پڑھ رہے ختم قرآن، لیکن قرآن پہ عمل نہیں کر رہے. اب ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے ڈاکٹروں سے اونچا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے. ہم اس کا پرسکرپشن قرآن مجید، یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے آخری پرسکرپشن ہے. کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میں میڈیکل لینگویج میں بات کر رہا ہوں. کون مجھے فتوے مت لگانا بھائی، میں اردو زبان میں کمزور ہوں، بولیں گے ذاکر بھائی کہتے ہیں پرسکرپشن ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ہمارے خالق، ہمارے مالک کا پرسکرپشن ہے، آخری پرسکرپشن ہے سارے انسانوں کے لیے. اس کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو، انشاءاللہ آپ ہدایت پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ماؤن میں، سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے 7 میں، کہ وہ لوگ ہیں جو نماز صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وہ لوگ جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، وہ لوگ نماز جو صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور اپنے پڑوسی کو مدد بھی نہیں کرتے، ان لوگوں پہ لعنت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ منافق ہے جو عمل نہیں کرتے، جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے. نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. کوئی بھی آپ کو ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بھی آپ ایکسکیوز نہیں دے سکتے، کوئی بھی بہانہ نہیں دے سکتے. کوئی بھی مرد کے لیے نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی ایکسکیوز نہیں. صرف خواتین کے لیے 2 ہے، حیض کی حالت میں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد، ڈلیوری کے بعد. یہ 2 کے علاوہ کوئی بھی انسان، چاہے مرد عورت، جب بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی انسان کو نماز نہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بھی بہانہ نہیں، فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی راستے دکھائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں، کہ اگر پانی نہیں ہے تو اپنا ہاتھ مٹی پہ ڈالو اور تیمم کرو. اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، تیمم کی اجازت ہے. مٹی پہ ہاتھ ڈالو، منہ پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ پہ وضو ہو گئی. آپ بہانہ نہیں کر سکتے کہ پانی نہیں اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. پانی نہیں تو تیمم کرو، نماز پڑھنا فرض ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے مسلمان بھائی سے، بھائی صاحب نماز پڑھو. نہیں میں وضو میں نہیں ہوں. ارے وضو میں نہیں ہو تو وضو کرو. نہیں وہ کیا ہے، میں جا رہا تھا نا تو وہ سڑک پہ چھینٹے پڑے تو میری قمیض گندی ہو گئی. ارے گندی ہو گئی تو دھو. بہانے مسلمان بہانے بناتے. پوچھیں گے نہیں ذرا میری حالت صحیح نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. وضو نہیں تو وضو کرو. اگر کپڑے گندے ہو گئے تو کپڑے دھو. اگر نہانے گئے تو نہاؤ لیکن نماز پڑھو. اس معاملے پہ ایک شاعری آپ میں پیش کروں گا. پھر سے غلطی ہو تو معاف کرنا. پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے، پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے، پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے. مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے. جس کے لیے ہم محنت کرتے وہ اپنے وضو کے اندر ہی رہ گئے، نماز کے لیے نہیں آئے. یہ شاعر نے کہا تھا وہ لوگ کے لیے جو احسان فراموش ہے. اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی، ہمیں اتنے نعمتیں دی اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. نماز بھی نہیں پڑھتے، بہانے نکالتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101 میں،
کہ اگر آپ سفر کر رہے تو آپ نماز کم کر سکتے، آپ قصر کر سکتے۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو ظہر، عصر اور عشاء کے 4 رکعت آپ 2 رکعت کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو آسانی فرمایا ہے۔ آسان کرنے کے لیے جب آپ سفر کر رہے آپ آدھی کر سکتے، 4 رکعت کو 2 رکعت کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں کہ اگر جنگ کی حالت میں آپ ہے، اللہ کے رسول سے فرماتے اللہ پھر بھی نماز پڑھو، آپ ایک گروہ کو لو اور اپنے ہتھیار کے ساتھ نماز پڑھو اور دوسرے گروہ کو احتیاط برتنے کے لیے رکھو۔ آپ کی نماز جب پوری ہو جائیں گی تو پہلی گروہ گارڈ کرے اور دوسری گروہ نماز پڑھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنگ کے حالت میں، جہاد کے حالت میں، جو جان خطرے میں، وہاں بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی جان خطرے میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نہیں کہہ سکتے ارے بھائی میں جہاد کر رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، ابھی کیا نماز پڑھوں۔ جہاد کی حالت میں بھی نماز پڑھنا فرض ہے۔ ایک گروہ نماز پڑھے ہتھیار کے ساتھ، دوسرا گروہ دیکھ بھال کرے کہ کوئی دشمن ہم پہ حملہ نہ کرے۔ پہلا گروہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے گا، دوسرا گروہ نماز پڑھے اور پہلا گروہ دیکھ بھال کرے کہ کوئی حملہ نہ کرے۔ اگر آپ کو ہتھیار اٹھانے کو مشکل پیش آ رہی ہے یا بارش ہے تو آپ ہتھیار کو نیچے رکھ سکتے، لیکن پھر بھی احتیاط برتو، شاید دشمن آپ پہ حملہ کرے۔ جنگ کی حالت میں جب نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ سوچ سکتے کوئی بھی بہانہ نہیں چڑھے گا نماز نہیں پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 239 میں کہ اگر دشمن آپ کے پیچھے ہے تو آپ نماز چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، سواری پہ بھی پڑھ سکتے۔ اگر دشمن آپ کے پیچھے آپ رک کے نماز نہیں پڑھ سکتے، رک کے نماز پڑھو دشمن حملہ کریں گے، تو چلتے چلتے نماز پڑھو، سواری پہ، اونٹ پہ، گاڑی میں نماز پڑھ سکتے۔ لیکن جب آپ محفوظ جگہ پہ پہنچو تو پھر آپ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا اس طریقے سے نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہے، سفرنگ ہے، بیماری ہے، کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سائڈ پہ لیٹ کے پڑھو، لیکن نماز پڑھو۔ اگر آپ بیمار بھی آپ نہیں کہہ سکتے میں بیمار ہوں تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سائڈ پہ لیٹ کے پڑھو، لیکن پڑھو۔ اللہ کے رسول فرماتے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 218 میں ایک شخص جس کو ہیمورائڈز ہوتا ہے، پائلز ہوتا ہے، وہ آتا اللہ کے رسول کے پاس، اور اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سائڈ پر لیٹ کے پڑھو۔ اللہ پھر سے پیغام دہراتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191 میں کہ آپ اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، سائڈ پہ لیٹ کے۔ نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا، نماز پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں آپ کے دوست صرف وہ ہے، آپ کے دوست صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے، اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ سے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں آپ کے دوست صرف اللہ، اللہ کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں قائم کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آپ کے دوستوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 چیپٹر نمبر 300 حدیث نمبر 836، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ صلاح کے بارے میں۔ سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوگا قیامت کے دن پہ وہ ہے صلاح کے بارے میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان
चैप्टर नंबर 36 हदीस नंबर 146 146 अल्लाह के रसूल फरमाते कि मोमिन और काफिर के दरमियान, ईमान और कुफ्र के दरमियान जो फर्क है वो सलाह है। मिसला फर्क है मोमिन और काफिर के दरमियान। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है एक सही हदीस में, सुन्नन अबू दाऊद जिल्द नंबर 3 किताब सुन्ना चैप्टर नंबर 1691 हदीस नंबर 4661 4661। अल्लाह के रसूल फरमाते कि काफिर और मोमिन के दरमियान फर्क है सलाह। इसका मतलब वो कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं जो इंसान सलाह नहीं कायम करता, नमाज नहीं पढ़ता, वो काफिर जैसा है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुदस्सिर में सूरा नंबर 74 आयत नंबर 41 से 43 में कि जो गुनहगार दोजक में डाले जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा आप क्यों दोजक में हैं, तो वो कहेंगे हम सलाह पढ़ने वालों में से नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 40 में, ए मेरे रब मुझे सलाह कायम करने वाला बना और मेरे बच्चों को भी सलाह कायम करने वाला बना। कुरान मजीद में दुआ है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों के नाज़ाब बिन्नार। ए रब हमें अच्छी चीज दे, हमें कामयाबी दे इस दुनिया में और आखिरत में, और हमें दोजख की आग से बचा। तकरीर खत्म करने के पहले और कुरान की आयत तिलावत करने के पहले मैं फिर से एक शायरी कहूं। मेरी जिंदगी का मकसद है तेरी दीन की सरफराजी। मेरी जिंदगी का मकसद है तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। लेकिन फिर भी इस आयत के मुकाबले में शायरी फीकी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 162 और 163 में, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कहो कि मेरी सलाह, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए है और उसका कोई शरीक नहीं, और मैं उनमें से हूं जो सबसे पहले अल्लाह को सिजदा करता हूं और कहता हूं कि मैं मुस्लिम हूं। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन किराम, आप लोगों ने ये वीडियो देख ली डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। याद रखना कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो कि हर शोबे के अंदर फैली हुई है। इसके ज़वाबित और इसका नज़म और ज़बत और उसके उसूल ये सारे शोबे के अंदर है। चाहे आप दफ्तर में काम करते हो तो भी इस्लाम के अहकामात आपकी तरफ मुतवज्जे हैं, चाहे आप खेती बाड़ी करते हो तो भी इस्लाम के अहकामात आपकी तरफ मुतवज्जे हैं, चाहे आप बाज़ार में काम करते हो, तिजारत करते हो तो भी अहकामात और इस्लाम के जो उसूल है वो आपकी तरफ मुतवज्जे है। यानी इस्लाम आपका कोई भी शोबा हो, इस्लाम के हिदायत और रहनुमाई इसमें ज़रूर होते हैं। तो इस तरह नहीं है कि बाज़ चीज़ों में इस्लाम की रहनुमाई है और बाज़ चीज़ों के अंदर रहनुमाई नहीं है। नहीं, दीन सिर्फ़ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, मस्जिद तक महदूद नहीं है, बल्कि दीन इंसान की पूरी ज़िंदगी पर मुहीत है, पूरी ज़िंदगी में फैली हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।